الصلاة خير من النوم۔ ناظرین حضرت سمین طاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر تھے۔ پھر ایک اونٹ آیا جو آپ کے سر اقدس کے پاس کھڑا ہو گیا، جیسے آپ کے کان میں کوئی بات کر رہا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اونٹ پرسکون ہو جا، اگر تو سچا ہے تو تیرا سچ تجھے فائدہ دے گا، لیکن اگر تو جھوٹا ہے تو تجھے اس جھوٹ کی سزا ضرور ملے گی۔ بے شک جو ہماری پناہ میں آ جائے اسے اللہ بھی امان دے دیتا ہے، اور ہمارے دامن میں پناہ لینے والا کبھی بھی نامراد نہیں ہوتا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ اونٹ کیا کہتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس اونٹ کے مالکوں نے اسے ذبح کر کے کھا لینے کا ارادہ کر لیا تھا۔ ان کا ارادہ جان کر یہ ان کے پاس سے بھاگ آیا ہے اور اس نے تمہارے نبی سے مدد مانگی ہے۔ صحابہ ابھی گفتگو میں مشغول تھے کہ اونٹ کے مالک بھاگتے ہوئے آئے۔ جب اونٹ نے ان کو آتے ہوئے دیکھا تو وہ دوبارہ حضور کے سر مبارک کے قریب ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چھپنے لگا۔ اونٹ کے مالکوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ ہمارے اونٹ 3 دن سے ہمارے پاس سے بھاگا ہوا ہے، آج ہمیں یہ آپ کی خدمت میں ملا ہے۔ اس پر آپ نے فرمایا کہ یہ میرے سامنے شکایت لے کر آیا ہے، یہ کہتا ہے کہ تمہارے پاس کئی سال تک پلا بڑھا اور آج موسم گرما آیا تو تم اسے گھاس اور چارے والے علاقے میں لے جاتے، اور جب موسم سرما آتا تو تم اسی پر سوار ہو کر گرم علاقوں کی جانب کوچ کرتے، جبکہ اس خاص تہاری کی عمر کو پہنچ کے آتا کہ تم نے اسے ذبح کر کے اس کا گوشت کھانے کا منصوبہ بنا لیا ہے۔ ناظرین گرامی، لوگوں نے کیا جواب دیا اور اونٹ نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کے بعد کیا گفتگو کی، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو تمام تر تفصیل سے آگاہ کیا جائے گا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا جانور کس طرح سے احترام کرتے تھے اس کے متعلق بھی تفصیل سے آگاہ کیا جائے گا۔ لہٰذا آج کی اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا، اور اگر آپ نے ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے سبسکرائبر ضرور بن جائیں تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہے۔ ناظرین ان لوگوں نے عرض کی کہ خدا کی قسم یا رسول اللہ سب بالکل اسی طرح ہے جیسے آپ نے بیان فرمایا ہے۔ اس پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک اچھی خدمت گزار کی اس کے مالکوں کی طرف سے کیا یہی جزا ہوتی ہے؟ وہ کہنے لگے یا رسول اللہ اب ہم نہ اسے بیچیں گے اور نہ ہی اسے ذبح کریں گے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اونٹ کو 100 درہم کے عوض خرید لیا اور پھر فرمایا کہ اے اونٹ جا تو اللہ کی رضا کی خاطر آزاد ہے۔ اس اونٹ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کے پاس اپنا منہ لے جا کر پھر کوئی آواز نکالی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آمین۔ اس نے دعا کی، آپ نے فرمایا آمین۔ اس نے پھر کوئی دعا کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین، اور جب اس نے چوتھی بار دعا کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیدہ ہو گئے اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ اونٹ کیا کہہ رہا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس نے پہلی دفعہ کہا کہ اے نبی مکرم، اللہ آپ کو اسلام اور قرآن کی طرف سے بہترین جزا عطا فرمائے۔ میں نے کہا آمین۔ اس نے دوسری مرتبہ کہا کہ اللہ قیامت کے دن آپ کی خدمت سے اسی طرح خوف کو فرمائے جس طرح آج آپ نے آج مجھ سے خوف کو دور کر دیا ہے۔ تو میں نے کہا آمین۔ پھر اس نے کہا کہ اللہ دشمنوں کے خون سے آپ کی امت کو اسی طرح محفوظ رکھے جس طرح آپ نے میرے خون کو اس سے محفوظ فرمایا۔ میں نے کہا آمین، اور پھر چوتھی مرتبہ اس نے کہا کہ اللہ آپ کی امت کے درمیان جنگ و جلال پیدا نہ ہونے دے۔ یہ سن کر مجھے رونا آ گیا کہ یہی دعائیں میں نے بھی اللہ سے مانگی تھی، تو اللہ رب العالمین نے پہلی 3 تو قبول کر لی لیکن اس آخری دعا سے منع فرما دیا۔
جبرائیل علیہ السلام نے مجھے خدا تعالیٰ کی طرف سے خبر دی کہ میری امت کے لوگ آپس میں جنگ کر کے فنا ہوں گے اور جو کچھ ہونے والا ہے وہ لوح قلم کے اوپر لکھا جا چکا ہے۔ ناظرین گرامی، اونٹ نے کس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی محبت کا اظہار کیا اور تعصب کیا کہ جب نبی کریم اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں محفوظ تھا، ایسے ہی ایک اور واقعہ تاریخ اسلام میں رقم کیا جاتا ہے کہ جب صحابہ کرام دین اسلام کے لیے جب افریقہ کے جنگلوں میں پہنچے تو بڑے بڑے قومیں یہ کہنے لگی کہ یہاں تو بہت خطرناک درندے ہیں جو رات کے اندھیرے میں آپ لوگوں کو نقصان پہنچائیں گے اور ممکن ہے کہ آپ میں سے کسی ایک کو کھا جائیں گے۔ تو ایک صحابی نے کہا کہ اس جنگل کو کھڑے ہو کر آواز دی، اے جنگل کے درندوں، آج یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کا بسیرا ہے، اس جنگل کو تم خالی کر دو۔ چنانچہ ایک صحابی نے ایسا ہی کیا اور جب ان کی جانب سے یہ اعلان کیا گیا کہ پھر وہاں موجود لوگوں نے دیکھا کہ یہاں پر جو سب سے خوخار شیر اور شیرنی ہیں وہ اپنے بچوں کو لے کر ایک طرف جانے لگے اور ہاتھیوں کے جھنڈ وہاں سے ایک طرف جانے لگے اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ افریقی جنگل مکمل طور پر خالی ہو گیا۔ پھر درندوں نے جنگل خالی کر دیا تو وہاں کے لوگوں نے پوچھا کہ تم کون لوگ ہو اور تم نے یہ کام کہاں سے سیکھا ہے؟ صحابہ نے کہا کہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں زندگی گزارنے کے ایسے ہی طریقے سکھائے ہیں۔ تو لوگ کہنے لگے کہ تم ہمیں بھی یہی طریقہ سکھا دو اور ہمیں بھی اپنے جیسا بنا لو، اور یوں افریقہ کے جنگلوں میں بھی اسلام پھیلنے لگا۔ ناظرین گرامی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ حدیث مبارکہ کو اگر آپ نے ذہن میں بٹھا لیا ہوگا کہ اس کا ابھی بھی ذکر کیا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لوگ آپس میں جنگ کر کے فنا ہوں گے، اگر آج کے معاشرے میں دیکھا جائے تو یہ حدیث بالکل سچ ثابت ہوتی نظر آتی ہے۔ آج ایک دوسرے کے خون کا پیاسا بنا بیٹا ہے، کس طرح سرے عام قتل و غارت کی جا رہی ہے، پھر قوالیے کے نام پر ایک دوسرے کے جانوں کو ختم کیا جا رہا ہے۔ آج ایک مسلمان نے دوسری مسلمان کو جتنا نقصان پہنچایا، شاید کہ غیر مذاہب مل کر بھی مسلمان کا اتنا نقصان نہیں کر سکتے تھے۔ ناظرین گرامی، سوچنے کی بات ہے کہ نبی جانوروں سے اتنے زیادہ پیار کرتے ہوں اور جن سے جانوروں کو اتنی زیادہ محبت ہو تو وہ اپنی امت سے کتنا پیار کرتے ہوں گے، اور انہیں اپنی امت کا جتنا خیال تھا کہ وہ ساری رات جاگ کر یا ربی امتی یا ربی امتی کی دعائیں کرتی تھی۔ لیکن افسوس کہ آج ان کی امت نے ان کی سنت کو چھوڑ دیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ سب سے پہلے سوال نماز کا کیا جائے گا، تو ہم نے سب سے پہلے نماز کو چھوڑ دیا۔ آج اپنے گریبان جھانک کر دیکھیں تو پتہ چلے گا کہ اس دن پر عمل نہیں کرتے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا تھا، بلکہ ہم تو اس دین پر عمل کرتے ہیں جو ہمیں اپنی آسانی کے لیے پسند آتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کیجئے کہ ہم اس کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھیں اور ایک امت بن جائیں، آپس کی نفرتوں کو ختم کر دیں، مسلمان کا بھائی ہو، آپس میں محبت کے رشتے قائم ہو جائیں، اور اللہ ہم سب کو ان تمام پر دینی کاموں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین اللہم آمین۔ پیارے دوستو، امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے شیئر کریں، اور اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں، اور مزید اسی طرح کی روز کی ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔